الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فالسلام فلا يأمرني إلا بخير رواه مسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں جس پر ایک ساتھی جن اور ایک ساتھی فرشتہ مقرر نہ ہو۔ یعنی کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ساتھ ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور فرشتہ کیا ہے؟ وہ الہام کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ابلیس کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں، عربی میں اس کو وسواس کہتے ہیں۔ ہر آن میں، ہر گھڑی میں شیطان کے سینکڑوں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں شیطان کے سینکڑوں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جتنی انسانوں کی تعداد ہوتی ہے اتنے ہی اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں روح انسانیت میں ہر وقت کوئی نہ کوئی رات کے وقت پیدا ہوتا ہے، کوئی پچھلے ٹائم پیدا ہوتا ہے، کوئی رات کے پچھلے پیر پیدا ہوتا ہے، کوئی اذانوں کے وقت پیدا ہوتا ہے، کوئی فوت ہوتا ہے، آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں۔ لیکن شیطان کے بچے جتنی تعداد مسلمانوں کی، ایمان والوں کی پیدا ہوتے ہیں بچے، اتنے ہی اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے کہ بیک وقت ناگن جو ہے وہ 1000 انڈے دیتی ہے، ایسے ہی یہ جو ہے شیطان اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور فرشتہ الہام کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، سوال کیا صحابہ نے، ظاہر بات ہے سامنے بیٹھنے والے صحابہ ہی ہوں گے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ پر بھی مقرر کیا گیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار نے فرمایا ہاں میرے اوپر بھی مقرر کیا گیا ہے، لیکن وہ مجھے ہر وقت بلائی کا مشورہ دیتا ہے اور میں نے اس کو مسلمان کر دیا ہے۔ میں نے اس کو مسلمان کر دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اس پر مدد دی جس سے وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے بلائی کا ہی مشورہ دیتا ہے اور باقی میرے دل میں ایسے کوئی وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ شیطان کی فطرت ہے یہ کفر داخل کرتا رہتا ہے اور ایمان کو لے جاتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے اس کی فطرت بھی چینج ہوتی، تو پتہ چلا کہ نگاہیں جو ہیں وہ بڑا کام کرتی ہیں۔
نگاہوں سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ حامہ جو ہے یہ ابن ابلیس ہے، حامہ ابن ابلیس ہے، یعنی کہ ابلیس دا پتر ہے کی وہ دا نام ہے حامہ۔ حضور کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ قتل حابیل کے وقت میں موجود تھا، سارے انبیاء کے ساتھ رہا ہوں، آپ مجھے کچھ قرآن سکھائیے۔ سبحان اللہ۔ کی سکھاؤ؟ قرآن سکھائیے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سورہ واقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبا، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ ساری کی ساری میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سکھائی تھی۔ دیکھو نا یہ نبی جڑا نا بندے دے پتر بن جاندے ہیں جدوں نبیاں دے ہتھے چڑھ جاندے۔ ہاں جی، سرکار نے اس کو سورۃ واقعہ شریف، سورۃ المرسلات، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ ناس سکھائیں۔ جنات کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا جو ہے یہ سورۃ جن سے بھی ثابت ہے، سورۃ جن سے بھی ثابت ہے۔ یہ میرے پاس مسلم پڑھی ہے، اس میں نے حدیث پڑھی ہے کہ میرے آقا کریم جا رہے تھے تو رات ہو گئی، وہاں آپ نے پڑھا کہ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ صبح کی جب نماز کا وقت ہوا تو میرے آقا کریم نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب اللہ کے پاک حبیب نے قرآن پڑھا تو پھر کتنی لذت آئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن والا خود قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوں گے، جن آ گئے، کھجوراں تے بہ گئے۔ وہ جب کھجوروں پہ بیٹھنے لگے تو کچھ جنات جو تھے آپ کے کندھے پہ بیٹھ گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا میرے حبیب ذرا اونچی آواز سے قرآن پڑھیں، آپ کا قرآن سننے کے لیے جنات بھی تشریف لا چکے۔ سبحان اللہ۔ یارو دسو آج قاری قرآن پاکستان کا ہو وہ قرآن مجید پڑھے جیسا کہ قاری کرامت علی نعیمی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، یا سید صداقت علی، یا جتنے بھی قرآن حضرات ہیں وہ قرآن پڑھیں تو آدمی کو ایسے لگتا ہے جیسے قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اتنا سکون آتا ہے، اتنی چاشنی آتی ہے، اتنی لذت آتی ہے، قرآن سن کر اتنا سکون آتا ہے۔ تو پھر آپ سوچئے کہ جس نبی پہ اللہ نے قرآن مجید کو اتارا ہے وہ خود پڑھنے والے ہوں گے تو پھر کتنا مزہ آتا ہوگا۔ تو جنات سننے کے لیے آ گئے۔ یہ جن کو سرکار نے اس کو حامہ کو، اس کا نام کیا ہے؟ حامہ، یہ ابلیس کا بیٹا ہے، ابن ابلیس، اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ واقعہ بھی، سورۃ مرسلات بھی، سورۃ نبا بھی، سورۃ اخلاص بھی، سورۃ الفلق بھی، سورۃ الناس بھی، ساری کی ساری میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یاد کروایا۔ یہ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گردش کرتا ہے۔ شیطان جو ہے انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا ہے، جیسے رگ رگ میں خون سرایت کرتا ہے ایسے ہی یہ شیطان وہاں بھاگتا ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بس وہی بچ سکتا ہے جس پہ رب تعالیٰ کا فضل، جس پہ اللہ کا فضل ہو، خاص کرم ہو، خاص اللہ کی رحمت ہو، خاص اللہ کی کرم نوازی ہو، اس کی نوازش ہو، تو پھر جا کر آدمی اس شیطان ابلیس سے بچ سکتا ہے۔ ورنہ جیسے انسان کا خون دوڑتا ہے جسم کے اندر ویسے ہی یہ شیطان دوڑتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین اس بے ایمان سے محفوظ رکھے، اسی لیے تو فرمایا گیا یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، ایک باہر ہو ایک اندر ہو، ظاہری بات ہے اندر والے نے تو زیادہ خرابی کرنی ہے نا۔ یہ بلے شاہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے بلے شاہ
آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہوئی شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. اس کا مطلب ہی یہی ہے. یہ جو اندر ہوتا ہے نا شیطان، یہ جیسے خون رگ رگ میں دوڑتا ہے ایسے ہی یہ شیطان بھی دوڑتا ہے. اس سے بس وہی آدمی بچ سکتا ہے، وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس پہ اللہ کا فضل اور کرم نوازی. اللہ رب العالمین ہمیں بھی محفوظ